فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جس نے سارے مصر کو گھیر لیا اور تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، مگر بنی اسرائیل کو آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر فرعون پریشان ہو گیا تو اس نے نجومیوں سے خواب کی تعبیر معلوم کی۔ نجومیوں نے فرعون کو خواب کی کیا تعبیر بتائی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کیسے بچ گئے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کیسے پہنچ گئے، آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ فرعون تو اس زمانے میں بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا، اس لیے ولید بن مصعب کا لقب بھی فرعون تھا۔ اس کا تعلق قبطی قبیلہ سے تھا۔ مصر کے جتنے بھی فرعون گزرے ہیں ان سب میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون سب سے زیادہ بد اخلاق، سخت دل اور ظالم تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام عمران ہے۔ بنی اسرائیل جو سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، سیدنا یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر میں آباد ہوئے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون لوگوں کو لڑا کر ان پر حکومت کر رہا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اس کی بادشاہی ختم کر دے اور اس کے بجائے بنی اسرائیل کو حکومت عطا فرمائے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعین یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے رہنے والوں کو کئی گروہ بنا دیا، جن میں ایک گروہ کو وہ نہایت کمزور کر رہا تھا، ان کے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ بلا شبہ وہ فساد کرنے والوں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں نہایت کمزور کر دیا گیا، اور انہیں پیشوا بنائیں اور انہی کو وارث بنائیں۔ جب فرعون نے خواب دیکھا تو اس نے نجومیوں سے تعبیر معلوم کی۔ انہوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت ختم ہو جانے کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس طرح فرعون کے حکم سے 12,000 یا 70,000 لڑکے قتل کر دیے گئے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے اندر اپنے فوجی مقرر کر دیے جو صبح و شام گشت کرتے اور دیکھتے کہ کہیں کوئی بچہ پیدا تو نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ فرعون نے دائیاں بھی بنی اسرائیل میں چھوڑی ہوئی تھیں جو پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح کروا دیتی تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس وہ دائی آئی جسے فرعون نے بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح کرنے کے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور کی کرنیں نکل رہی تھیں، جنہیں دیکھتے ہی دائی کا جوڑ جوڑ کانپنے لگا اور اس کے دل میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے آپ کی والدہ سے کہا، میں تو اس لیے آئی تھی کہ یہ لڑکا پیدا ہو تو اسے ذبح کر دوں، لیکن اس بچے سے مجھے بڑی محبت ہو چکی ہے، اس لیے آپ اپنے بچے کو چھپا لیں تاکہ فرعونیوں کو پتہ نہ لگ سکے۔ یہ کہہ کر وہ دائی چلی گئی۔ فرعون کے جاسوسوں نے دائی کو آپ کے گھر سے نکلتے دیکھا تو دروازے پر پہنچ گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فوراً اپنی والدہ کو جاسوسوں کی اطلاع دی۔ انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کپڑے میں لپیٹ کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ فرعونیوں نے آ کر گھر کا کونا کونا چھان مارا مگر کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ تندور کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں گیا، وہ واپس چلے گئے۔ آپ کی والدہ نے جا کر دیکھا تو آپ آگ میں لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دی تھی، چنانچہ آپ کی والدہ نے آپ کو تندور سے صحیح سلامت باہر نکال لیا۔ اس وقت خطرہ تو ٹل گیا مگر فرعون کے کارندے کسی بھی صورت پیچھا چھوڑنے والے نہیں تھے۔ اس وجہ سے ہر وقت خطرے کی کیفیت تھی کہ نہ جانے کس وقت فرعونی آئیں اور بچے کو ڈھونڈ کر قتل کر دیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو حکم بھیجا کہ اسے دودھ پلائے، پھر جب تجھے اس کا خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور کچھ خوف اور غم نہ کرنا، بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس پہنچا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے 3 دن آپ کو دودھ پلایا اور چوتھے دن لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا، جسے فرعون کے درباریوں نے پکڑ کر نکال لیا۔
صندوق کے اندر ایک بچے کو دیکھ کر فرعون کا کیا رد عمل تھا، یہ جاننے کے لیے اگلی قسط دیکھنا مت بھولیے گا۔